آپ طریقے انسانی کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دور تک کہ اتنے اتنے بڑے بڑے ادوار گزرے، بڑے بڑے وقت زمانے دور گزرے، کسی دور میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا، اتنی بڑی اس کائنات میں تبدیلی نہیں آئی کہ جتنا بڑا انقلاب اس قرآن کریم کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس زمین پر برپا کیا۔ جب قرآن نازل ہوا، لوگوں کو عزت ملی، انسانیت کو احترام ملا، انسانیت کو عزت ملی، انسانیت کی سوچ بدلی، انسانیت کے عقائد بدلے، انسانیت کے اخلاق بدلے، کردار بدلے، اور اس قرآن کریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام حق کا کوڑا بنا کر دے مارا اور نظام حق کو اس کائنات میں قائم کر کے دکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ بے شک یہ قرآن صرف ہدایت کا راستہ دیتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن کا نہایت ہی اہم امتیاز ہے کہ یہ قرآن اپنے اس موضوع سے بالکل ادھر ادھر نہیں بھاگتا، یعنی کہ اس کا موضوع یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کرنا، انسان کو سیدھے راستے پر لانا، کہ جس راستے پر یہ انسان چل کر اس انسان کی دنیا اور آخرت سنور جائے، جس راستے پر یہ انسان چلتا چلتا اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ تو آپ چاہے اس قرآن کی کوئی بھی صورت نکال کے دیکھ لیں، کوئی بھی آیت نکال کے دیکھ لیں، کوئی بھی سطر، کوئی بھی صفحہ، کوئی بھی پارہ کھول کر دیکھ لیں، چاہے وہ آیت، چاہے وہ پارہ صورت کسی احکام کے بارے میں ہو، یا کسی دلائل کے بارے میں، یا سابقہ اقوام یا پیغمبروں کے واقعات کے بارے میں، لیکن اس قرآن کے ہر مقام پر، ہر آیت میں، ہر مقام میں آپ انسانوں کی رہنمائی ہے، آپ انسانوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا سبق رکھ دیا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا دائمی زندہ جاوید لا زوال معجزہ ہے۔ معجزات تو اللہ ذوالجلال نے اپنے پہلے جو آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قبل انبیاء تھے ان کو بھی کئی معجزات عطا فرمائے، لیکن ان پیغمبروں کے معجزات وقتی عارضی معجزے تھے، کچھ لوگوں نے دیکھے، کچھ لوگوں نے سنے، لیکن یہ قرآن کیسا معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ہر انسان اس معجزے کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اور اس قرآن پاک عظیم کتاب سے پہلے بھی انبیاء کے اوپر اللہ ذوالجلال نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی اللہ ذوالجلال نے کتابیں نازل فرمائیں، اور وہ کتابیں ایک کتاب کی شکل میں تھیں، صرف ان کو یہی امتیاز حاصل تھا کہ وہ کتاب اللہ تھی، لیکن یہ قرآن پاک کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ ان پیغمبروں کی کتابیں اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ تم کوہ طور پہ آؤ، میں تمہیں تورات عطا فرماؤں گا، اے عیسیٰ تم اپنی عبادت خانے میں آؤ، میں تجھے انجیل عطا فرماؤں گا، اے داؤد میرے تم اپنے عبادت خانے میں آؤ، میں تجھے زبور عطا فرماؤں گا۔ لیکن یہ قرآن اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل کیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آؤ، مدینہ میں آؤ، فلاں وادی پر آؤ، فلاں مقام پر آؤ، فلاں بازار پر آؤ، فلاں غزوات پر آؤ، فلاں جہاد کے موقع پر آؤ، کوئی آیت کس جگہ نازل ہو رہی ہے، کوئی آیت کس غار میں نازل ہو رہی ہے، کوئی آیت کس جگہ، کس غار میں، کس مقام پر نازل ہو رہی ہے۔ اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ ذوالجلال نے 23 سال میں 13 سال مکی دور اور 10 سال مدنی دور، ان کل 23 سالوں میں اللہ ذوالجلال نے اس قرآن کو نازل کیا، اور جو پہلی کتابیں تھے وہ کتاب کی شکل میں نازل ہوئیں اور اس زمین پر آئیں اور بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں کے اندر رد و بدل کی، اپنے ہاتھوں سے ان کتابوں میں ملاوٹ کی، اپنے پاس سے کئی باتیں ان کتابوں کے اندر شامل کی، وہ کتابیں کتاب کی شکل میں آئیں اور بکھر گئیں، اور یہ قرآن 23 سال میں بکھر کر آیا اور ایسا جڑا کہ قیامت تک دنیا کی طاقت اس قرآن کو توڑ نہیں سکتی۔ اس قرآن کی ایک آیت میں، ایک سورت میں، ایک لفظ میں کوئی دنیا کی طاقت رد و بدل نہیں کر سکتی۔
حالانکہ نعوذ باللہ اس قرآن کے دشمن، اس اسلام کے دشمن بڑے بڑے جو بڑی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے طریقے، بڑے بڑے پراپوگنڈے اپنا رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر رد و بدل کی جائے، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے، اتارنے والے، اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے۔ جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی لے کر، لا تحرک لسانک لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ قرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ جب جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قرآن کو لے کر آتے ہیں تو اللہ کے نبی تیزی تیزی سے اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں، کہیں کوئی لفظ، کوئی آیت چھوٹ نہ جائے۔ اللہ کے نبی تیزی تیزی پڑھتے ہیں، تیزی تیزی کوشش کرتے ہیں کہ میں جلدی جلدی اس قرآن کو یاد کر لوں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے پیارے تو اپنی زبان کو تیزی تیزی جلدی جلدی حرکت نہ دیا کر، ان علینا جمعہ قرآنا، بے شک یہ ذمہ داری ہماری ہے، اس قرآن کو جمع کرنا، اس قرآن کو تجھے پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آپ کو اس چیز کی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، اس چیز کی پریشانی ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ تو ذمہ داری ہماری ہے، اس قرآن کو جمع کرنا، اس قرآن کو پڑھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب اس قرآن کو پڑھ دیا جائے تو پیچھے پیچھے اس قرآن کو پڑھ۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَ، پھر اس قرآن کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔